بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو تکلیف دیتے ہیں، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں ان پر، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال تفسیری ترجمے کے ساتھ یہ عرض کرنا ضروری تھا۔ بہرحال اب دیکھنے کی بات جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ مومن مسلمان کے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت صغری تیار کی گئی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، حضور کے غلام کے لیے یہ قیامت کبریٰ ہی ہے۔ کیسے؟ قیامت کبریٰ اس طرح ہے کہ ہر دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر گستاخی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن کب جاری رہا؟ جس وقت عیسائی دنیا کے اندر، یہودی دنیا کے اندر اور غیر مسلم مذاہب کے اندر جو ہے اتنا باور ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ یا مسلمانوں کا حکمران طاقتور نہیں رہا، پاورفل نہیں رہا اور غیرت مند نہیں رہا۔ جب غیر مذاہب کو یہ پتہ چلتا ہے یا کبھی چلا ہے تو اس وقت انہوں نے گستاخی کا سلسلہ جاری کیا اور جاری رکھا اور روا رکھا گیا۔ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دی گئی۔ اب ہم بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت مولا کائنات، تمام حضور کے صحابہ اکرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام، ان کو اتنی تکالیف کیوں دی گئی؟ یہ صرف اور صرف تکالیف دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو طاقت اور پاور عطا فرمائی۔ اسلام نے آ کر ایک ایک گستاخ کا سر جب قلم کیا تو اس وقت سے عیسائی دنیا کے اندر گستاخ، یہودی دنیا کے اندر گستاخ چھپ کر بیٹھ گئے، بلوں کے اندر گھس گئے، داخل ہو گئے۔ اب جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا گیا کہ مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ غیرت مند بہت کم رہتی جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر بندے تیار کرنے شروع کر دیے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر 2 ریاستیں مذہب کے نام پر بنی ہیں پوری دنیا میں۔ سب سے پہلی ریاست مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن مبارک ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ظاہری طور پر اس خاک طیب اور طاہر اور مطہر اور معمبر منور مطہر کے اندر تشریف فرما ہے۔
اور دوسری جو ریاست ہے وہ پاکستان ہے، یہ بھی خالصتاً مذہب کے نام پر حاصل کی گئی تھی، جس کی بہت ساری وجوہات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی اس ملک کو حاصل ہوئی اور رہی ہر دور کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی حاصل رہی اس ملک کو ہر دور کے اندر۔ تو اسی لیے تو جتنے بھی جرمن حکمران یا امریکی حکمران یا غیر مذاہب جتنے بھی حکمران ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کو ٹارگٹ میں رکھتے رہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک جو ہے، یہ پاکستان، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب انہوں نے دشمنی نکالنے کے لیے کیا کام کیا، کیسا کام کیا؟ کام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ ایک تو اس کے اندر یونیورسٹیز اور یہ معاملات بہت زیادہ، بھئی جتنے بھی مدارس ہیں ان کو دباؤ اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کو اوپر لاؤ۔ اکبر نے بھی یہی کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بہرحال اس طرف نہیں جائیں گے، وہ آپ حال دیکھ ہی رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ کا۔ بہرحال اب میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان امریکہ کے چمچوں چاٹوں نے اور بے غیرتوں نے اور وہ شخصیات جن بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کون سی ہے، ہمارا باپ کون سا ہے، یہ نہیں پتا کہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں، کون ہمیں پالنے والا ہے، کون دودھ پلانے والا ہے، اور کون ہمیں انگلی سے پکڑ کر جھولا جھلانے والا ہے اور باہر لے جا کر پارکوں کے اندر گھمانے والا ہے اور جھولوں پر بٹھانے والا انگلی پکڑ کر، ان بیچاروں کو یہ یہاں تک نہیں پتا۔ لیکن انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا۔ کون سا؟ کہ انہوں نے مسلمان قوم کے لیے ایک پروپیگنڈا بنایا۔ پروپیگنڈا یہ تھا کہ جو بھی مسلمانوں کا حکمران بنے وہ ہمارا تربیت یافتہ ہو، ہمارا پالتو ہو۔ جب ہمارا پالتو ہوگا تو اگرچہ ہم امریکہ کے اندر بیٹھے ہوں گے یا فرانس کے اندر بیٹھے ہوں گے یا برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوں گے یا جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے، تو ہم اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوں گے اور اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہیں گے میڈیا پر بھی، اور ہمیں خبریں بھی ملتی رہیں گی کہ ہمارا مشن جو گستاخی والا ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر، خاص کر پاکستان کے اندر جاری و ساری ہے، اور ہم جن کتوں کو تیار کر رہے ہیں ڈالروں پر اور ریالوں پر اور پونڈوں پر، یہ کتے ہماری ہی بولی جا کر بولتے رہیں گے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے رہیں گے۔ اس طرح ہمارے ڈالر چلتے رہیں گے اور پاؤنڈ چلتے رہیں گے اور مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے گی۔ اب یہ ان کو سوچی۔ اب مجھے صرف یہ، اگر کوئی صاحب صد احترام بندہ میری یہ ویڈیو سن رہا ہے اور وہ ایک ایک لفظ سن رہا ہے، تو کیا مجھے جواب دینا پسند کرے گا کہ ایک طرف سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی، اور پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا قرآن پاک کے بارے میں تو پھر ڈبل گستاخی اور اعلانیہ گستاخی، بڑے مجمع میں گستاخی، اور پوری دنیا کو دکھا کر گستاخی، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف انڈیا جو کہ مسلمانوں کا ازلی دشمن، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارکہ پر فلم بنانا اور اس کے اندر غلاظت والے الفاظ ادا کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں بڑی نازیبہ تعلیم اس قوم کو، ان لوگوں کو دینا۔ یہ دو معاملات آپس کے اندر بالکل۔ اور تیسرا معاملہ جو میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ تھا
کہ سب سے پہلے یہی لوگ تھے جن کے دور حکومت کے اندر ممتاز حسین قادری کو پھانسی لگایا گیا، اور ممتاز حسین قادری کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کو کس نے پھانسی لگایا اور کیسے لگایا، یہ معاملات ہر کسی کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد بڑا ظالم قسم کا حکمران آیا، اس کو آپ ہٹلر بھی کہہ سکتے ہیں، حجاج بن یوسف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ ہٹلر نے صرف اور صرف یہودیوں کو مارا تھا اور مار مار کے ڈھیر لگائے تھے، لیکن یہ جو خبیث کا بچہ آیا، لمبی ٹانگوں والا آیا، اس نے آ کر پہلے لوگوں کو ریاست مدینہ کا خواب دکھایا کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا۔ ادھر مسلمان ریاست مدینہ کے انتظار میں تھے کہ یہ ملک ہمارا ریاست مدینہ بنے گا، ادھر جا کر یہ اپنے باپ اور دادا کے چرنوں کے اندر جھکتا رہا اور ان کو راضی رہنے کی بشارتیں دیتا رہا، ادھر عیسائیوں کو راضی رکھتا رہا، ادھر سکھوں کو راضی رکھتا رہا، اور ادھر جا کر مرزائیوں کمینوں کو راضی رکھتا رہا۔ تو مسلمان کا اس نے ذرہ تک احساس نہیں کیا۔ اگر اس نے احساس کیا تو صرف اور صرف یہودی دنیا کا احساس کیا، اگر احساس کیا تو صرف عیسائی دنیا کا احساس کیا، اگر احساس کیا تو اس نے مرزائی دنیا کا احساس کیا۔ مسلم امہ جس نے اس کو ووٹ دیا یا جس نے اس کمینے کو کھڑا کر کے آگے لانے کی کوشش کی، اس کو ہمیشہ اس نے کچل کر رکھا اور دم بخود کر کے رکھا اس کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کمینہ ہمارا نہیں، یہ کسی اور کا ہی ہے اور کسی اور کا ہی ایجنٹ ہے۔ اور اسلاموفوبیا کا بھی اس نے بہت بڑا ڈرامہ رچایا کہ میں نے ادھر جا کر متحدہ میں جا کر تقریر کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ادھر اسلاموفوبیا کے اندر جا کر تقریر کر رہا ہے اور واہ واہ اور داد اور بلے بلے لے کر رہا ہے عبد الجبال ناصر کی طرح۔ تو ادھر جناب بلے بلے کرا رہا ہے، اور ادھر آ کر وہی مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے پہرے دار ہیں، ان پر آ کر ظلم و ستم کر رہا ہے اور ظلم ڈھا رہا ہے، پے در پہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کرتے کرتے آخرکار ان کو خوشخبری بھی دے رہا ہے، اپنے بڑوں کو، اپنے اکابرین کو، جو اس کے باپ اور دادا ہیں، ان کو خوشخبریاں بھی دے رہا ہے کہ جناب میں نے یہ تمہارے کہنے پر کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا۔ ادھر سے یہ بھی نعرہ لگاتا ہے اب سلوٹ میں نار۔ تو یہ تو خیر اس نے مسلمانوں کو ہی کہا تھا، مسلمان کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال ادھر سے یہ کام چل رہا ہے، ادھر سے یہ کام۔ پھر شیخ یزید جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا بلکہ ہم سے یورپی یونین نے کروایا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عجیب سنجوگ ہے اور عجیب اتفاق ہے۔ کیا اس کو اتفاق کہیں گے کہ سب سے پہلے سویڈن گستاخی اور پے در پہ گستاخی کر رہا ہے، اس کے بعد انڈیا بکواس کر رہا ہے، اور اس کے بعد خود پاکستان ہی جو اسلام کے نام پر حکم بنائی گئی تھی، حکومت بنائی گئی تھی اور ملک بنایا گیا تھا، اسی پاکستان کی حکومت اس بات پر خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اپنے باپ اور دادوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جناب اس کا جو قانون ہے 295C، اس کو ختم کیا جائے۔ بھئی کیوں ختم کیا جائے؟ یہ اسلام کے نام پر نہیں حاصل کیا گیا۔ میں جو عرض کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی تو یہ بتا دے کہ ہمارا باپ دادا تحریک پاکستان کے اندر شامل تھا اور اس نے قربانیاں پیش کی، قربانیاں پیش کرنے کے بعد وہ پاکستان بنانے اور پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اہم کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے، تو پھر تو ہم مانیں کہ واقعی یہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے منت کرتا ہوں، آپ کی سماجت کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ محمود غزنوی صاحب رحمہ اللہ آئیں گے،
محمد بن قاسم آئیں گے دوبارہ، سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ آئیں گے، یا حضرت سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان آئیں گے اور وہ آ کر ہمارے ماحول کو سدھاریں گے، یہ بھول جائیں۔ بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مرد کلندر اس کام کے لیے کھڑا ہوگا، پہلے تو اس کو جوتے لگے تھے، نعیمیہ کے اندر، جامعہ نعیمیہ کے اندر پہلے اس کو جوتے لگے تھے، اب جوتے نہیں۔ انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ جب ممتاز قادری کو انہوں نے پھٹے لگایا، پھانسی لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ ان کو یاد نہیں ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے اپنی والدہ کی شکل تک نہ دیکھ سکے، ہاتھ تک نہ لگا سکے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر صرف حسرت و یاس کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا میت پاکستان کے اندر جا رہا ہے۔ ان کو پھر بھی عقل نہیں آتی، شاید گنجے سے عقل کہیں اوپر نکل گئی ہے، یا پتہ نہیں 62 کلومیٹر دور چلی گئی ہے عقل۔ تو بہرحال ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو صرف جوتے لگے تھے، کسی مرد مجاہد نے جوتے مارے تھے، اب جوتوں پر کام نہیں چلے گا۔ یہ میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ اب جوتوں پر کام نہیں رہنا چاہیے، بلکہ معاملہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے جس طرح انہوں نے معاملہ آگے بڑھایا ہے۔ اگر یہ قانون پاکستان سے ختم ہوا 295، تو اگر یہ پاکستان میں قانون ختم ہوا تو پاکستان کے اندر جتنے غیرت مند مسلمان ہیں اور جنہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے اور غیرت مند ماؤں کی گود کے اندر بیٹھ کر یہ پلے ہیں، تو یہ مسلمان کبھی نہیں بیٹھیں گے خاموش، اور نہ ہی یہ خاموشی اختیار کریں گے، بلکہ ان کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی یہ نعرہ لگائے گا کہ من سب نبیا فقتلوہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی اور سازش ہے یہودیت کی اور عیسائیت کی اور نصرانیت کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والا وہ بابے لگتے ہیں ہمارے، یا وہ رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے، کہ وہ ہمارے ملک کے اندر آ کر مداخلت کریں اور وہ آ کر اپنی مرضی کے قانون بنوائیں اور جس کو مرضی کاٹیں، جس کو مرضی رکھیں۔ تو یہ کیا لگتے ہیں ہمارے پاکستان کے؟ تو کچھ بھی نہیں لگتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا اس میسج کے اندر، میسج میرا یہ تھا کہ کوئی مسلمان بیٹھے گا نہیں، ہاں ہمارا ان تک ہاتھ پہنچے گا، ان کے گریبان تک ہاتھ بھی پہنچے گا، ہمارا چھتر بھی ان کے سروں پر پہنچے گا، اور ہماری گولی بھی انشاءاللہ ان کے سینوں تک پہنچے گی۔ جو بھی گستاخی رسول کا ارتکاب کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ مسلمان بھوکا مر سکتا ہے، پیاسا مر سکتا ہے، غربت کی چکی کے اندر پس سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔